الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر تعریف کا صحیح معنوں میں حقدار ہے. لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے جن پر خود اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے کہ جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ اس پورے دین پہ پورا ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ مرکز محبت و وفا اور ایمان کے مرکز مدینہ منورہ میں ادا کرنے کی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پہ
آپ حضرات کی طرف سے بھی سلام عرض کرنے کا موقع ملا۔ میرا ایمان ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا وہ سلام عقیدت اور سلام محبت پہنچا ہوگا، اللہ اسے قبول کر لے۔ کل پرسوں ہی وہاں سے واپسی ہوئی، اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کر دے، اور بار بار اللہ پاک ہر مسلمان کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرا جانا بے شک ایمان کی غرض سے ہوتا ہے، محبت کی غرض سے ہوتا ہے، لیکن آج کل ایک تمنا ہوتی ہے جس وجہ سے میں اکثر مدینے کا سفر کرتا ہوں کہ شاید اس سفر میں وہاں موت آ جائے، شاید اگلے سفر میں وہاں موت آ جائے۔ اس غرض سے مدینے کا سفر ہوتا ہے کہ اللہ مدینے کی موت ایمان کے ساتھ نصیب کر دے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک مدینے کی موت بھی نصیب کرے گا، مدینے کی قبر بھی نصیب کرے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی اس شہر سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میری بات آپ کو یاد ہوگی، جس بات کو میں نے آپ حضرات کے سامنے چھیڑ رکھا ہے کہ ایک ہی زندگی صحیح معنوں میں زندگی، ایک ہی وہ حیات ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں حیات کہہ سکتے ہیں، ایک ہی وہ ذات ہے اللہ کی مخلوقات میں کہ جن کو ہم صحیح معنوں میں ایک ذات کہہ سکتے ہیں، اور اسی ذات کی کوئی بات ہو تو وہ بات ہے کہ جس کو ہم صحیح معنوں میں بات کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق میں ایک ہی وہ ہستی ہے جن کو ہم صحیح معنوں میں ہستی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے تو آج کل ہزاروں لاکھوں ہستیاں بنا لی، یہ بہت بڑی ہستی ہے، ہستی ایک ہی ہے، یا میرے اللہ کی ہے، یا پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہستی بنایا۔ یہ یاد رکھیے، ہستی ہوتا کیا ہے؟ کبھی اسی پہ غور کر لینا تو بندے کا ایمان بنتا ہے۔ ہست ہونے سے ہوتا ہے، جو چیز نہ ہو اس کو نیست کہا جاتا ہے، جب چیز ہوتی ہے تو اس کو ہست کہا جاتا ہے۔ آپ اور میں ہوتے ہوئے بھی نیست ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم ہیں لیکن کچھ نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں تو وہ زمانے کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ کوئی کچھ نہیں، یا وہ ایک ہستی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے نیست چیز ہی کوئی نہیں، وہ ہے، اور ایک ہستی اس نے بنائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے اور ہے، باقی کچھ نہیں۔ اب دنیا میں اگر کسی کو ہونا بھی ہے، یا اگر دنیا میں کوئی ہے بھی صحیح، تو اسی ہستی کے ساتھ اگر جڑ جائے تو کچھ ہے بن جائے گا، اور اگر اس ہستی کے ساتھ نہیں جڑتا تو کچھ بھی نہیں۔ جو جڑے وہ ہو گئے، اور جو نہیں جڑے وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اس ہستی کے ساتھ جو واقعی ہست ہے، اور جو ہستی ہے، اور جو ہے،
अल्लाह हमें उनके साथ जुड़ने की तौफीक नसीब करे। मेरे दोस्तों, अगर जोड़ वहां तक लग जाए और टांका वहां तक लग गया तो आप बन गए, और अगर टांका न लगा, जोड़ न लगा, तो याद रखिए आप और मैं कुछ भी नहीं। वही एक हस्ती है। कहते हैं कि एक अंग्रेज गैर मुस्लिम अजमेर शरीफ गया तो हजरत ख्वाजा के मज़ार की बहार देखी, तो वापसी पे उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने एक ऐसा बादशाह देखा है जो मर भी गया है लेकिन मरने के बाद भी बादशाह है। बाकी दुनिया में जितने बादशाह हैं मरते हैं तो शाही खत्म हो जाती है, बल्कि उनके नामो निशानी खत्म हो जाता है। आने वाला फिर नोटों पे अपनी तस्वीर बनाता है, पुराने बादशाह की खत्म कर देता है। ये मैंने एक ऐसा बादशाह देखा जो मर भी गया, कब्र में पड़ा है लेकिन फिर भी बादशाही कर रहा। अगर एक अल्लाह के रसूल के गुलाम की यह हैसियत हो सकती है तो उस हस्ती की क्या हैसियत होगी कि वो रोज़ा पाक के अंदर भी रहकर सारी दुनिया पे हुकूमत करते हुए नजर। सारी दुनिया जिनकी गुलामी पे फख्र महसूस करती हो, और सारी दुनिया जिनके नाम के सदके अपनी जिंदगी का मजा लेती हुई नजर आती हो, वही हस्ती है, वही हस्ती है, वही हस्ती है जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जोर से कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं आपने अल्लाह को कैसे जाना पहचाना, हो सकता है आप हजारों जवाब देंगे कि हमने अल्लाह को कैसे जाना। और अगर आप मुझसे पूछे कि आपने अल्लाह को कैसे जाना, तो मैं एक ही जवाब आपको दूं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अपने अल्लाह को जाना। बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब की हालत थी, करोड़ों में कोई एक बंदा मुश्किल से मिलता था जो अल्लाह को जानता था, और अगर कोई जानता भी था तो अल्लाह के जानने में मिलावट करता है। ये भी सरकार है, वो भी सरकार है, ये भी है, वो भी है। वो इन सरकारों के बगैर कुछ नहीं। जैसे आज मुसलमान भी यही नजरिया रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने रिसालत और नबुवत दी, मेरी बातों को ज़हन में रखिएगा आज जो मैं आपको नजरिया समझाना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात तैयार की, और वो जमात 313 नफूस पे मुश्तमिल थी, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में लेके आ जाए। मैं अभी इस सफर में अपने साथियों को बदर की ज़ियारत को भी ले गया कि आओ चलो मैदान बदर भी तुम्हें दिखाया जाए। तो मैदान बदर में जब हम पहुंचे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, एक बात अर्ज करके मैं आगे चलता हूँ। खड़े खड़े वो तकरीबन हम घंटक या 1.5 घंटा मैदान बदर में खड़े होंगे, तो तकरीबन 4 जुमे की तकरीरें मेरे दिमाग और जहन में आई कि मैदान बदर में मैंने क्या देखा। जिंदगी रही तो फिर कभी सही उस बदर के मैदान में
ایک مسجد ہے جس کو مسجد عریش کہا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 کو لے کے آئے تو چٹیر میدان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا. عربی کے اندر چھپر کو عریش کہا جاتا، جس وجہ سے آج بھی وہی مسجد ہے، چھپر کی طرز کی ہے، اور مسجد کا نام بھی چھپر والی مسجد ہے. اور اس چھپر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کا، جرنیل ہونے کا جھنڈا لگایا گیا. اور جھنڈے کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا جھنڈا لگایا جائے. تو حضرت عائشہ کی چادر جو آپ سر پہ لیا کرتی تھی، حضور نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا جھنڈا بنایا اور وہاں آپ نے جھنڈا لگایا. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سجدے میں گرے اس چھپر کے نیچے. ساری رات آپ نے دعا مانگی، ساری رات. اور ایک ہی لفظ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہا ہے اللہ، یہ میری زندگی بھر کی محنت ہے جو آج میں یہاں لایا ہوں. یہ 313 جو اسے میری فوج بھی کہہ لو، اسے میری جماعت بھی کہہ لو، اسے میری محنت بھی کہہ لو، اسے میری پونجی اور میرا خزانہ بھی کہہ لو. یہ میں لے کے آیا ہوں. ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. ایک بات بڑے زور سے اپنے اللہ سے کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اگر یہ 313 آج اس میدان میں مارے گئے، شہید ہو گئے، تو میں نبی ہونے کے ناطے اور حیثیت سے تجھے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ قیامت تک تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں آئے. کتنا بڑا دعویٰ ہے نبی کا، کتنی بڑی درخواست ہے نبی کی، کتنی بڑی عاجزی ہے نبی کی کہ قیامت تک تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 313 میں نے تیار کیے تھے جو تجھے خدا کہہ رہے تھے، اور اگر یہ آج سارے کام آ گئے تو قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سوا اللہ کو جاننے والا بندہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اور ان کے آنے سے پہلے مکے کی دھرتی پر، عرب کی دھرتی پر اللہ کو جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا. یہ حالت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا. اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ کو کیسے جانا، تو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر اللہ کو جانا اور پہچانا ہے. اس سے پہلے میں اللہ کو نہیں جانتا. ہزار باتوں کی ایک ہی بات. اور پھر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا اور پہچانا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سینکڑوں ہزاروں مثالیں دیں گے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا اور پہچانا، تو میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا، جیسے میرے اللہ نے کہا میں نے ویسے جانا اور پہچانا. میں نے نبی کو دماغ سے نہیں جانا، یاد رکھیے گا. ہاں، ویسے ان کی ہر بات میرے دماغ کے مطابق ہے، ان کی ہر بات میری فطرت کے مطابق ہے، ان کی ہر بات میری عقل کے مطابق ہے اگر میں عقل پہ پرکھتا ہوں. لیکن اب 2 باتیں ہوئی، ذہن میں رکھیے گا کہ میں اللہ کو کیسے جانوں. تو کہو جس طرح مجھے اللہ کے نبی کہیں میں اللہ کو ایسے مانوں. آپ سے کوئی پوچھے آپ اللہ کو کیسے مانو گے تو کیا کہو گے؟ زور سے بولو نا، کہ جس طرح ہمیں اللہ کے رسول کہیں. لوگوں کے کہنے سے بات نہیں بنتی. لوگوں کے کہے میں آؤ گے تو ٹھوکر کھا جاؤ. اللہ کو ایسے مانو جس طرح اللہ کا نبی کہے. اور اگر کوئی آپ سے یوں پوچھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ماننا ہے، کیسے جاننا ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ جیسے اللہ کہے، جیسے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی. یہاں پیر کی، ملا کی، مولوی کی بات نہیں آئے گی، بڑے چھوٹے کی بات نہیں، اللہ کی بات آئے گی. اس لیے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں امت ٹھوکر کہاں کھا گئی؟ جہاں اس نے اللہ کی بات چھوڑی، اپنے مولوی کی بات مانی.
تو امت رسول کی ذات میں لڑنے کھڑے ہو گئی۔ آج تک امت اپنے نبی کو نہیں جان سکی کہ ہمارے نبی کا مقام، ہم لڑنے میں لگے ہوئے۔ ایک کہتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر تھا، دوسرا کہتا ہے کہ نبی انسانوں میں سے بھی نہیں تھا، تیسرا کچھ کہتا ہے، چوتھا کچھ کہتا ہے، ہم لڑائیوں میں لگے۔ اگر ہم نبی کو ایسے مانے جیسے خدا کہے، الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور آپ اپنے اللہ کو ایسے مانو جس طرح اللہ کا نبی کہے۔ اللہ کے ماننے میں بھی امت کا جھگڑا ہے، اللہ کے ماننے میں بھی امت کا جھگڑا ہے۔ میں نے جس دن آپ کے سامنے قرآن کے مطابق اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دی، مجھے یقین ہے آدھے جمعہ چھوڑ جاؤ گے۔ اب ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کے دماغوں اور ذہنوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے اگر اللہ کی شان بیان کرو تو سارے منہ بناتے ہیں، اور اگر ان کے نقلی خداؤں کی شان بیان کرنا شروع کر دو تو سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ ملاوٹ کرو تو خوشی ہوگی، اگر حقیقت بیان کرنا شروع کر دو تو آپ میں سے آدھے چلے جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت اور شان کو اگر اللہ کی زبان میں بیان کرنا شروع کر دو تو آپ جو پکے نمازی ہیں آپ بھی کہیں گے قاری صاحب وہابی ہے۔ میں اسی لیے ایک چیز آپ کے سامنے پہلے رکھ رہا ہوں کہ میری اس بات کو ہمیشہ ایک نظری اور عقیدے کے طور پر سمجھنا، اللہ کو ایسے ماننا ہے جس طرح اللہ کا رسول کہے، اور اللہ کے رسول کو ایسے ماننا ہے جس طرح اللہ کہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم نے پہلے رسول کو مانا ہے، پہلے خدا کو نہیں مانا۔ بھائی جو رسول ہمیں کہہ رہا ہے کہ خدا کو مانو، پہلے میں اس رسول کی زندگی کو دیکھوں گا، پہلے رسول کو مانوں گا یہ سچا ہے، پھر خدا کو مانوں گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ پہلے تو میں نے رسول کو ماننا ہے، پھر میں نے خدا کو ماننا، پہلے میں رسول کو مانا۔ اس لیے کہ کہنے والے کو تو تولوں کہ یہ کیا ہے، کہنے والا اپنی بات میں سچا ہے کہ نہیں، کہنے والا اپنی بات میں امانت دار ہے کہ نہیں، کہنے والا اپنی بات میں پکا ہے کہ نہیں، کہنے والا اپنی بات میں سچا ہے کہ نہیں۔ تو پہلے تو میں نے رسول کو ماننا۔ دل میرا بھی کرتا ہے کہ میں جب کلمہ پڑھوں تو پہلے کہوں محمد الرسول اللہ، پھر کہوں لا الہ الا اللہ۔ دل میرا بھی کرتا ہے آپ کی طرح کہ میں پہلے کہوں محمد الرسول اللہ، پھر کہوں میں لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ پہلے رسول کو مانوں پھر اللہ کو مانوں۔ لیکن اب میں کلمہ یوں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، زور سے کہو محمد۔ اب میں ایسے کلمہ کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا پڑھا۔ میری زندگی کا نچوڑ، ہر بندہ مومن کی زندگی کا نچوڑ یاد رکھیے گا، وہ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، تابعداری رسول ہے، رسول کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو کبھی اللہ اور رسول کے آگے مت چلنا، ہمیشہ پیچھے چلنا۔ تابعداری کہتی ہے کہ میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عشق اور محبت کہتی ہے کہ میں کہوں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔
معلوم ہوتا ہے کہ تابعداری عشق و محبت سے بڑی چیز ہے. یہ یاد رکھیے. کہیں کہیں کبھی کبھی کسی نہ کسی منزل پہ عشق و محبت والا بندہ ٹھوکر کھا جاتا. شاعروں کی شاعری سنو کبھی عشق و محبت کی تو وہ اپنے محبوب کو خدا بنا بیٹھتے ہیں, اسی کو سجدہ کرتے ہیں. عشق و محبت میں انسان کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی منظر پہ جا کر ٹھوکر کھا جاتا. عشق و محبت اگر تابع داری کے ساتھ چلتا ہو تو تابع داری ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو کہیں ادھر ادھر منہ نہیں مارنے دیتی. یہ جو ہم مقلد ہیں, ہم کیا ہیں؟ زور سے بولو. ہم مقلد ہیں. مقلد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ اہل سنت والجماعت مسلمان امام شافعی کے مقلد ہیں, کچھ اہل سنت والجماعت کے مسلمان امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, کچھ اہل سنت والجماعت کے مسلمان امام مالک کے مقلد ہیں, کچھ اہل سنت والجماعت کے مسلمان امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. مقلد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقلد تقلید سے ہوتا ہے. تقلید قلادے سے بنتی ہے. قلادے کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا. جس جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے وہ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتا, اور پٹا بھی پھر مالک کے ہاتھ میں ہو, وہ ادھر ادھر کہیں منہ نہیں مار سکتا. الحمدللہ کہ ہمارے گلے میں وہ پٹے ہیں کہ ہم ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے. اگر ہم اپنے آپ کو تکلیف کے پٹوں سے آزاد کر لیں تو ہم ہر جگہ منہ ماریں گے اور ہر ایک کو بھونکنے کی کوشش کریں گے. شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے گلے میں پٹا. یہ تابعداری پٹا ہے, گلے میں رسا ہے, گلے میں لگام ہے کہ ہم اگر کہیں منہ مارنا بھی چاہتے ہیں تو پیچھے سے ایسے کھینچی جاتی ہے, کھڑے ہو جاؤ. جیسے کوچوان کے ہاتھ میں ٹانگے کے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے, ذمہ دار کے ہاتھ میں ہل پہ چلنے والے بیل کی لگام ہوتی ہے. جس طرح اونٹ کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یہ تابعداری ایک لگام ہے. شکر ہے اس کا, اس کو کوئی معنی بھی دے لو. کچھ علماء نے تقلید کا معنی پٹے کے ساتھ ساتھ گلے کا ہار بھی کیا ہے کہ ہار کو بھی تقلید کہتے ہیں, قلادہ ہے. ہار پہ پھر بھی چور و ڈاکو ہاتھ مار سکتا ہے, لیکن لگام پہ ہاتھ مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں جس پر ڈالا جا رہا ہے وہ سینگ نہ مار دے. دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں اسی لگام میں رکھے. زور سے کوئی اسی لگام میں رکھے. اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منبر پہ بیٹھ کر جھوٹا مسئلہ بیان کرنے والے عالم دین کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ دنیا میں بیٹھ کر تو نے بڑے جھوٹے مسئلے کیے, آج اللہ کی عدالت ہے, آج ہم لگام ڈالتے ہیں. قوم کو خوش کرنا بڑا آسان ہے, قوم کو رلا دینا بھی بڑا آسان ہے. یہ تو ایک فن ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو فنکار آدمی کھڑا کھڑا لوگوں کو ایسا رلا دیتا ہے, کھڑا کھڑا ایسے ہنسا دیتا ہے. فن ہے. ناراض نہیں ہونا اگر کوئی ساتھی بیٹھو. کہتے ہیں نا کہ ایک مولوی صاحب نے بڑے زور کی تقریر کی تو سامنے والا کو رویا ہی نہیں.
بعد میں مولوی صاحب رو کے کہنے لگے کو امام حسین کو کربلا میں کسی نے نسوار نہیں دیا، سارے رونا شروع ہو گئے۔ تو سامنے والے سارے نسوار خور بیٹھے ہوئے تھے، بس انہوں نے سمجھا سب کوئی نسوار ہے تو رونا شروع ہو گئے۔ یہ ایک فن ہے۔ یہ آج منبر پہ بیٹھنے والے فنکار ہیں، لوگ فنکار ہیں، لوگ مداری ہیں جو ڈگ ڈگی بجا کر آپ کو راہ میں نچانے پہ لگے تھے۔ اللہ اس منبر کی لاج رکھ لے، آمین۔ اللہ اس منبر کی عزت اور عظمت رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یہ چھوٹا سا منبر نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا منبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے منبر پہ بٹھائے گا، میں منبر پہ ہوں گا۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ سارے انبیاء کو اللہ منبر دے گا، ایک حدیث میں یوں فرمایا، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی فرمایا صرف انبیاء نہیں، میری امت کے اولیاء علماء کو بھی اللہ قیامت کے دن منبر پہ بٹھائے گا۔ منبر کو معمولی چیز تو نہیں، یہ وہ اسمبلی کا منبر نہیں جو 2 ٹکے میں بک جائے، جس کی بولی لگتی ہو۔ اللہ ہمیں اس کی عزت عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ ساری امتوں میں تجھے سب سے اچھی امت کون سی لگتی ہے؟ کہا اپنے محبوب کی، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا تجھے کیسے دے دو، میرے محبوب کی ہے بھائی، وہ تو اس کی ہے، تجھے کیسے دے دو؟ کہا اللہ وہ امت دکھا دے۔ کہا دکھاؤں؟ ارے بھائی تو پہلے آ گیا، وہ امت بعد میں آئے گی۔ قدرت تو رکھتا ہوں تجھے دکھا دوں، لیکن دکھاؤں کیوں؟ اس لیے کہ تو پہلے آ گیا، وہ بعد میں آئے گی۔ کہا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا اللہ مجھے اس امت کی آواز سنا دے۔ مجھے اس امت کی آواز سنا دے۔ اللہ نے کہا سناتا ہوں، کان کھڑے کر۔ آواز دی میرے اللہ نے، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد مصطفیٰ کی امت۔ میرے اللہ کے کہنے کی دیر ہوئی، آواز آئی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا، بولو نا، لا شریک لک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی، کہا اللہ بڑی پیاری آواز ہے، یہ میری امت کو دے دے۔ کہا نہیں، ہے تو میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے جوڑ کے رکھا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ امت اللہ کو بڑی پیاری امت ہے، بڑی پیاری امت۔ کاش یہ امت اپنا مقام جانتی کہ ہم کیا ہیں۔ جو جانے وہ ابو بکر بنے، جو جانے وہ عمر بنے، جو جانے وہ عثمان و علی بنے، جو جانے وہ بلال حبشی بنے، جو جانے وہ ابن مسعود بنے، جو جانے وہ حسنین کریمین بنے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی جاننے کی توفیق۔ جو جانے وہ عبد القادر جیلانی بنے، جو جانے وہ جنید بغدادی بنے، جو جانے وہ اجمیری بنے، جو جانے وہ علی حجویری بنے، جو جانے وہ بخاری بنے، جو جانے وہ مسلم بنے،
جو جانے وہ ابو حنیفہ بنے، جو جانے وہ شافعی بنے، جو جانے وہ مالک بنے، جو جانے وہ احمد بن حنبل بنے۔ دعا کر اللہ تجھے اور مجھے بھی جاننے کی توفیق دے دے کہ اس امت کا مقام کیا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ ایمان سے اگر میں ابھی بھی آپ سے کچھ باتیں کہہ دوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ماننے کو بھی تیار نہ ہو۔ دعویٰ تو ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، دل میں تمنا بھی ہے ہم حضور کی امتی ہیں۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کوئی کام آپ سے کہہ دوں یہ کر لیں، مثال کے طور پر میں کسی سے کہوں داڑھی رکھو، سارے تیار ہو جاؤ، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ میں آپ سے کہوں سود نہیں کھانا، کہو کہ جی سوچ کے بتائیں۔ میں کہوں دکان پہ حرام نہیں بیچنا، قاری صاحب کون سی بات کرتے ہو، اس زمانے میں حلال، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ بھائی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایمان سے نمازی بندہ بھی کہے گا قاری صاحب اس زمانے میں سچی بات ہے، جھوٹ جب تک میں نہ بولوں میں روزی کہاں سے کھاؤں؟ میں اگر آپ سے کہوں کسی پہ ظلم نہیں کرنا، حق والے کو حق دینا، اور اگر ایک بات آپ سے میں کہہ دوں کہ گھر میں جو تمہاری بیویاں بیٹھی ہیں ان کا خیال کرنا، ہنس کے کہو گے قاری صاحب اور بات چھوڑو، اس زمانے سے گلا کرتے ہو، اس زمانے سے گلا کرتے، نویں زمانے کی باتیں کرو۔ نہیں جانا تو اس امت نے اپنے آپ کو نہیں جانا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا لوگ گناہوں کے پسینے میں غرق ہو جائیں گے، کوئی گوڑوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک غرق ہوگا، کوئی سینے تک غرق ہوگا، کوئی سر تک غرق ہوگا، کوئی پانی میں تیر رہا ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پانی کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا گناہوں کا پسینہ ہوگا۔ ساری دنیا پریشان ہوگی، اللہ آج کے دن کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، جلدی حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ پاک حساب و کتاب کو شروع نہیں فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ساری امتیں جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گی، آپ ہمارے باپ ہو، اللہ کے پہلے نبی ہو، اللہ نے آپ کو خلیفہ کہا ہے۔ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ آج کے دن کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، جنت دینی ہے جنت دے، جہنم دینی ہے جہنم دے، تاکہ آج کے عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے بابا نہیں، آج تو میں خود ڈر رہا ہوں۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا یاد ہے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے، اتنا روئے کہ ساری امت کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے، سارے انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا باقی سب کے آنسو 9 حصے اور 10 حصے صرف آدم علیہ السلام کے آنسو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ آپ کو مکے لے جائے، آمین کہو۔ آج بھی وہ پہاڑی میدان عرفات میں موجود ہے جہاں اللہ پاک نے بابا آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ حیران ہوتے ہیں جب وہاں جا ہر مسلمان کیمرہ لے کے کھڑا ہے، فوٹو بن رہے ہیں، میرا بناؤ، اس کا بناؤ، اس کا بناؤ۔ سوچ کسی کو نہیں آتی کہ یہاں بابا آدم علیہ السلام کیوں رویا؟ ہم نے تو جنت ٹھیکے پہ لے رکھی ہے۔ بابا میں خود ڈر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا
دنیا سارے آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر نوح علیہ السلام کے دربار میں آئیں گے. آپ اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں، آئیے نا اللہ کے سامنے سفارش کرو. تو نوح علیہ السلام بھی ایک بات کہیں گے، وعدہ تھا میرے ساتھ میرے اللہ کا کہ میں تیرے خاندان کے کسی بندے کو تباہ و برباد نہیں کروں گا، لیکن میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا پانی میں غرق ہوا. جب میں نے کہا ہمارے ساتھ آ جا، کہنے لگا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے ایک موج آئی، میرا بیٹا غرق ہوا، اور میں نے اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. اللہ نے کہا دوبارہ اگر یہ دعا مانگی تو نبوت چھین کر ظالموں میں کھڑا کر دوں گا. یہ کیسا تیرا بیٹا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا میں خون سے بنتے ہیں بیٹے، لیکن میرے ہاں ایمان و اعمال سے بنتے ہیں. نا بابا میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے آج اگر مجھ سے وہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں، جبکہ اللہ معاف بھی کر چکا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری دنیا آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نا بھائی نا. کون ابراہیم؟ ایک کتاب میں آیا 14,000 نبیوں کا ابا، کسی کتاب میں آیا 17,000 نبیوں کا ابا، کسی کتاب میں آیا 21,000 نبیوں کا ابا. باقی نبی سارے ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دادا ابراہیم. کہیں گے بابا میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے. ابراہیم علیہ السلام کہے نعوذ باللہ آپ اور میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے جھوٹ بولے، لیکن وہ اپنے خیال میں کہہ رہے میں نے 3 جھوٹ بولے تھے. سارے حیران ہو کر کہیں گے آپ اور جھوٹ؟ کہاں ہاں میں نے 3 جھوٹ بولے. آپ نے کون سے 3 جھوٹ بولے؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ جب قوم کا میلہ لگا تھا قوم والے سارے میلے پہ جانے لگے، مجھے بھی کہا میلے پہ چل. میرے تو سوچ میں تھی پیچھے بتوں کو توڑوں گا، میں میلے پہ نہیں گیا تو میں نے کہا تھا میں تو بیمار ہوں. فقال انی سقیم، قرآن کے الفاظ، میں بیمار ہوں، جبکہ میں بیمار نہیں تھا. میں نے ان کو جھوٹ بولا تھا میں بیمار ہوں. ایک جھوٹ. اور دوسرا تمہیں یاد ہے کہ جب میں اپنی بیوی سارہ کو لے کے آیا، بادشاہ بڑا ظالم تھا، جو خوبصورت لڑکی دیکھتا تھا قبضے میں کر کے اس کی عزت سے کھیل جاتا تھا. اگر اس کا خامن ساتھ ہوتا تو خامن کو مار دیتا تھا، بھائی یا باپ ساتھ ہوتا تو چھوڑ دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بدماشی ضرور کرتا تھا. جب میں حضرت سارہ کو لے کے آیا تو اس کے فوجیوں نے کہا بڑی خوبصورت ہے، تو حضرت سارہ کو پکڑ کے لے گئے. اب مجھے بھی دربار میں پیش کیا گیا تو مجھ سے بادشاہ نے پوچھا تو کون؟ کہا میں تو اس کا بھائی ہوں، جبکہ میں خاوند تھا. یہ جھوٹ نہیں، میں نے تو جھوٹ بولا. اور کہا تیسرا تمہیں یاد ہوگا وہ بھی قرآن میں آتا ہے، جب میں نے بتوں کی گردنیں توڑ دی تھی تو قوم والوں نے آ کر مجھ سے پوچھا تھا یہ تو نے کیا؟ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں کیا، اپنے بڑے خدا سے پوچھو کس نے کیا. جس کے کندھے پہ میں نے کلاڑا رکھ دیا تھا اس سے پوچھو. تو اور میں تو جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، تو اور میں تو عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، پکی جھوٹی. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تو توریہ ہے جو شریعت میں کہا جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں جا کر ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنا ایمان اور عزت کو بچانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بولتے ہیں، لیکن اسے بھی حلال نہ سمجھے. جان بچانے کے لیے سور کھانا پڑے تو کھا لے، لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائے، عادت نہ بنا لے. ہم تو کلمہ پڑھنے والے عادت بنائے کھڑے ہیں، پتہ بھی ہے حرام ہے، وہ چھوڑ مولوی کہتے رہتے ہیں یہاں کھاؤ.
میں تو کہہ کے آپ کو تھک گیا، لیکن سنتا کوئی بھی نہیں، مانتا کوئی بھی نہیں۔ ہم تو عدالت میں کھڑے جھوٹے قرآن اٹھا جاتے ہیں۔ ایمان سے کہو، آج کل ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا قرآن بھی ہم سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اپنی بات کو سچ دکھانے کے لیے اللہ کی قسم اتنی کھاتے ہیں مسلمان دکان پہ بیٹھے ہوئے، اور نقلی، جعلی، بے ایمان، جھوٹا سودا بیچ رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ تو ٹھیکیدار ہے، وہ تو سمجھے بیٹھا میں نے جنت میں جانا ہے۔ نبیوں کی حالت دیکھیے، نبیوں کی۔ چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک بندے کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ اللہ مجھ سے پوچھ لے تو قاتل ہے۔ قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا۔ جب وہ مصر کو چھوڑ کے بھاگے موسیٰ علیہ السلام، مدین میں آئے، اردن کے پاس ہے مدین، سارا صحرائے سینا کا سفر کرتے 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 کو کم از کم 450 یا 500 کلومیٹر کا علاقہ ہے، پیدل سفر کرتے رہے، بھاگے، ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اور زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی، ہولے سے تھپڑ مارا، بندہ مر گیا، جان بوجھ کے بھی نہیں، لگا مر گیا۔ ہم کتنے بندوں کو روز قتل کرتے ہیں؟ یہ جو کچھ آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور خدا کے بندے، شیعہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، سنی بھی تو اللہ کا بندہ ہے، عیسائی بھی تو اللہ کا بندہ ہے، ہندو بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ کم از کم اللہ کا بندہ ہوتے تو دیکھ لو یہ خدا کا بندہ ہے۔ سنی بھی خدا کا بندہ ہے، وہابی بھی، بندے تو خدا کے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے جس نے ایک بندے کو زندگی دی، احیی الناس جمیعا، اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی۔ جس نے ایک بندے کو قتل کیا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک دن ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ قاری صاحب جیل میں تھا یہاں، دیکھو نا جی کتنا بڑا ظلم ہے، میں ہیروین بیچتا پکڑا گیا، مجھے 18 سال سزا ہو گئی۔ یہ ہانگ کانگ میں قتل کی سزا 8 سال، اور ہیروین والے کی 18 سال، دیکھو کتنی بڑی زیادتی کی انہوں نے میرے ساتھ۔ میں نے کہا وہ قتل کرنے والا تو ایک کو قتل کرتا، تو یہ سوچ کہ تو ڈرگ بیچنے والا کتنے بندوں کو قتل کرتا، تو سینکڑوں کا قاتل ہے، تیرے لیے تو 18 سال بھی تھوڑی ہے۔ رونا آتا ایمان سے۔ شام کو جب شمسی پور کی گلیوں میں نکلتے ہیں، مسلمان لڑکے ڈرگ کھڑے بیچ رہے ہیں، مسلمان بندے بیچ رہے ہیں، شرم سے سر جھک جاتا ہے، کس کو کہے کس کو نہ کہے۔ اور اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی اسی تو روزی کمانا ہے، میں اسی روزی سے ماں باپ کو روٹی کھلاؤ، یہی روزی اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، اور پھر سال کے بعد آ جاتے ہو جی ماشاءاللہ میں نے ماں باپ کو اسی پیسے سے حج کرا دیا ہے۔ کتنے بندوں کو قتل کرتے، پھر بھی ٹھیکہ ہے ہم جنتی، جنت تو ہماری ہے۔ چلو آؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بابا نہیں، کہیں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور جبکہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ انت قلت للناس، تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ ساری تعریفیں تیری، بھلا وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار تو نے نہیں دیا؟
اور انکا انت علام الغیوب، اللہ غیب تو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو تو جانتا ہے، اور تیرے علم میں ہے بھلا میں نے کبھی کسی کو کہا بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے تو کہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سارے میرے پاس آئیں گے، میں اپنے منبر سے اتر کر اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ 3 دن قیامت کے میرے سجدے میں گزر جائیں گے، 3 دن کے بعد اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، زور سے کہو صلی اللہ، اے میرا محبوب سجدے سے سر اٹھا کے تو صحیح، تو کہتا کیا ہے؟ اللہ ان کا فیصلہ کر۔ اللہ کہیں گے چلو ہم فیصلہ کرتے ہیں، لاؤ میرے سامنے کس کو لاتے ہیں، ہم ابتدا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے کہوں گا ابو بکر سجدے میں گر جا، ابو بکر سجدے میں گر جائے گا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کہیں گے ابو بکر سجدے سے سر اٹھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی خاص تجلی پڑے گی، باقی لوگوں پر عام تجلی پڑے گی، ابو بکر پر خاص تجلی پڑے گی۔ جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو اللہ کہیں گے میرا محبوب کس کو تم نے کھڑا کر دیا، اس کے نامہ اعمال میں تو گناہ ہی کوئی نہیں، اس کا حساب کیا لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہیں گے دوسرا کھڑا کرو، میں عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دوں گا، اللہ یہ میری محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش پہ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ جس کو سلام کہے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ اللہ سلام کہے گا، اللہ سلام کہے گا، کہے گا میرا محبوب اس سے کیا پوچھوں، یہ تو ہے اس قابل کہ اس کو میں سلام کروں، اب اور کھڑا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کروں، اللہ کہے گا یہ تو ہے ہی جنتی، اس کا حساب کیا لو؟ خود حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ سے حدیث، عید کا دن آیا، زور سے کہو سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف جانے لگے، عیدگاہ کی طرف، تو ساری بیویوں نے عرض کی اللہ کے رسول گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہیں، کوئی یتیم آئیں گے، کوئی بیوائیں مدینے کی آئیں گی مانگنے کے لیے، گھر میں کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کچھ دیتے جاؤ، آج ہمارے دروازوں پہ کوئی سوال کرنے والا خالی نہ جائے۔ حضور کہیں گے میرے پاس کچھ نہیں، حضور تشریف لے جائیں گے، عید پڑھ کے حضور گھر آئیں گے، کسی چولہے پہ سیویاں پکی ہوئی، کسی چولہے پہ حلوہ پکا ہوا، کسی چولہے پہ گوشت پکا ہوا، کسی چولہے پہ روٹی پکی ہوئی، حضور دروازوں پہ کھڑے حیران ہو کر پوچھیں گے اے میری بیویوں یہ کہاں سے آیا، جب میں جا رہا تھا کچھ نہیں تھا۔ تو حضور کی بیویاں کہیں گی اللہ کے رسول جب آپ چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں عثمان غنی نے ایک ایک اونٹ مال کا بھیجا ہے اور کہا غریبوں کو بانٹو، ہم نے سارا بانٹ دیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اللہ قیامت کے دن میرے عثمان کا حساب آسان کر دینا، آج اس نے میرے گھر میں خوشیاں دے دی، اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دینا، آج میرے گھر میں اس کی وجہ سے کوئی یتیم مسکین مانگنے والا خالی نہیں گیا۔ اللہ کے رسول جب قیامت کے دن ساری دنیا اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے مانگنے کے لیے کھڑی ہو تو اس سے تو حساب کچھ نہ لینا۔ حضور نے فرمایا اللہ کہیں گے تو نے خود تو دعا مانگی تھی کہ اس کا حساب نہ لو، اس کا کیا لو؟ اور کھڑا کرو۔ فرمایا میں مولا علی کا بازو پکڑ کے کھڑا کر اللہ یہ میرا چاچے کا بیٹا، میرا داماد، میرا یار، میرا بھائی
भाई, मेरा बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता, अल्लाह, हजरत फातिमा ने भी रोजा रखा है, हजरत अली का भी रोजा है। शाम को हजरत फातिमा के हाथ रोटियां पका रहे हैं, रोटियां चूल्हे पे इफ्तारी के लिए तैयार हो गई। मांगने वाला दरवाजे पे आया, ए अहले बेते रसूल, भूखा हूँ, नंगा हूँ, गरीब हूँ, कोई रोटी दे दो। हजरत फातिमा ने अपने हिस्से की रोटी उठाई, कहा बेटा हसन जाओ मांगने वाले को दे आओ। जब हजरत फातिमा की रोटी लेके जाने लगे, हजरत हसन मौला अली कहने लगे, हसन बेटा मेरे भी हिस्से की रोटी उठा के मांगने वाले को दे आओ। जब दोनों रोटियां लेके जाने लगे तो हजरत हसन कहने लगे, अम्मा मेरे हिस्से की रोटी भी दे दो, वो भी मैं सवाली को दे आऊं। जब अपने हिस्से की भी ले ली तो नन्ना हुसैन बोला, अम्मा मेरे हिस्से की भी ले लो। चारों रोटियां ले जाकर मांगने वाले की खुर्जीन में, बर्तन में डाली। इतने में वापस आए, देखा आसमान से फरिश्ते आए, एक खान उठाया हुआ, दस्तरखान उठाया हुआ, एक ट्रे उठाई हुई, जन्नत के फ्रूट भी मौजूद हैं, अनार भी है, अंगूर भी है, खजूर भी है, जन्नत का पानी। ये कहां से आया, तुम कौन हो? कहने लगे आसमान के फरिश्ते हैं। अल्लाह ने कहा जन्नत की नेमतें ले जाओ, मेरे नबी के घर वालों का रोजा खुलाओ। जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर देगा। कुछ लोग मेरी उम्मत के अभी भी जहन्नम में होंगे। एक दिन जहन्नम में काफिर और मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। काफिर कहेंगे हम तो हैं ही काफिर, तुम तो कलमा पढ़ने वाले, तुम भी हमारे साथ जहन्नम में पड़े हो। ताना मिलेगा, ताने की आवाज मेरे अल्लाह के कानों में चली जाएगी। मेरा अल्लाह जिब्रील को भेजेगा, जाओ जिब्रील जहन्नम में तहकीक करके आओ, काफिर ईमान वालों को क्या कह रहे हैं। हजरत जिब्रील आएंगे, जब जहन्नम में पांव रखेंगे, जहन्नम में ईमान वालों को पता चलेगा ये वो फरिश्ता है जो नबियों के पास वही लेके आता था। अर्ज करेंगे जिब्रील जाओ अपने नबी से, हमारे नबी से कह दो हम कलमा पढ़ने वाले अभी भी जहन्नम में पड़े हुए हैं और ये जहन्नम वाले हमें ताना दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाता है मैं नबियों के साथ बैठा हूँगा, जिब्रील आएगा, मैं मिंबर से उतर के पूछूंगा जिब्रील बात क्या है। जिब्रील कहेंगे ये है, मैं फिर सजदे में पड़ जाऊंगा। अल्लाह मेरी उम्मत के लोग अभी भी जहन्नम में, अल्लाह पाक उनके माथों पे लिख देगा होता का रहमान, ये वो लोग हैं जो तरक्की पास हैं। अल्लाह पाक ने इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। जब जन्नत में आएंगे कई साल गुजर जाएंगे तो एक दिन दूसरे जन्नती भी उनसे कहेंगे तुम तो वो जन्नती हो जो तरक्की पास हो, हम तो वो जन्नती हैं जो 100% जन्नती है। अब वो रो के अल्लाह के सामने अर्ज करेंगे अल्लाह ये हमारे माथों पे जो मोहरें लगी हुई हैं इनको मिटा दे, इसलिए कि ताना मिल रहा है हम तरक्की पास हैं। और दुआ कर हम तरक्की पास ही जन्नत पे चले जाए। जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले ते कख नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा ते फिर बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह पाक आपको जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला बाकी अंदर जुमा वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दोस्त लिखते हैं कि